السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ میرے ساتھ جو ہمارے فاضل علماء کرام تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ محمد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی دعویٰ اکیڈمی میں تدریس کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ ہماری دعوت پر آپ تشریف لاتے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر اسداللہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ آپ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب ہیں، اور آپ بھی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ آپ کو جب بھی ہم زحمت دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، جس پہ انشاءاللہ ہم دونوں فاضل علماء سے، اسکالر سے رہنمائی حاصل کریں گے، جب آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ جی ہاں ناظرین، ہم انشاءاللہ العزیز اس بابرکت مہینے میں ایسے ہی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ کے آخری محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی و رسول، آپ کو بنا کر اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا اور پوری نسل آدم کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا۔ تو انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے پروگراموں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور قبول بھی فرمائے۔ اور آج کا یہ موضوع ہم نے اس پس منظر میں رکھا ہے کہ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو حالات کیا تھے۔ حاضرین، حالات کچھ ایسے تھے کہ جب سرزمین عرب پر آفتاب رسالت طلوع ہوا، پوری کائنات ارضی جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس پر بسنے والی نسل آدم اس تاریکی میں ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نو انسان اپنی منزل کھو بیٹھی تھی۔ اپنے خالق کے مالک و حقیقی سے اس کا رشتہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا تھا، بلکہ نسل آدم کا ایک بڑا حصہ اپنے حقیقی الہ کو بھول کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے اور اپنے خیالی قسم کے الہ بنا کر ان کی پرستش اور پوجا پاٹ کر رہا تھا۔ مقصد حیات نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ زندگی کے تمام شعبے، معیشت، معاشرت، سیاست، اخلاقیات وغیرہ بری طرح تباہ ہو چکے تھے۔ یہاں تک کہ اخلاقیات کا تو بالکل ہی جنازہ اٹھ چکا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر اپنے محبوب کو اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، اور پھر آپ کی بعثت کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات ارضی اللہ کے نور ہدایت سے روشن ہونے لگی، اور پھر ایک بہترین قسم کا انسانی معاشرہ اسی سرزمین پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سربراہی میں مارز وجود میں آیا، جس کی تابناکی، جس کی روشن کرنیں آج تک ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے افکار سے، اور اپنی اور دیگر بہت سی ایسی چیزوں سے اس معاشرے کے اس تصور کو دھندلا کر لیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہم سیرت کی طرف آئیں گے تو پھر سے ایسا معاشرہ اس دنیا کے اندر مارز وجود میں آ سکتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع کو لیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے۔ میں ڈاکٹر حافظ محمد ظہیر صاحب سے چاہوں گا کہ اس کا ہم آغاز کریں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ واقعات بعض سیرت نگاروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر لکھے ہیں کہ کچھ غیر معمولی قسم کے واقعات رونما ہوئے، وہ کہ اس میں بعض سیرت نگاروں نے کلام بھی کیا ہے اور ان کی تحفظات بھی ہیں ان واقعات کے حوالے سے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ وہ علامات جو تھیں جن کے بارے میں کہا گیا وہ عملاً تو بعد میں اسی طرح سے ثابت ہو گئی۔
تو میں چاہوں گا اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ ماشاءاللہ میاں صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد اس پہ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ماہ مبارک کے اندر اس خوبصورت عنوان کو لے کر پروگرامات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کے اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر کچھ واقعات ایسے غیر معمولی بعض کتب میں موجود ہیں، جی تو آپ نے اشارہ بھی فرما دیا کہ اس میں بعض لوگوں کا کلام بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ کتب سیر کے اندر اور تاریخ کے کتب میں ایسے واقعات موجود ہیں جو کہ انتہائی غیر معمولی ہیں، کہ اس میں آتا ہے کہ آتش کدہ کا بجھ جانا، کنگروں کا گر جانا، اس طرح کی چیزیں ہیں، جی لیکن ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑتے جی کہ بھئی ان کی سند کیسی ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ جی ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقائے نامدار سید الکونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات کو اگر آپ ڈسکس نہ بھی کریں، جی آپ جو پرامن انقلاب لے کر آئے ہیں اور آپ کے انقلابی منشور کے دنیا میں آنے کے بعد جی جو دنیا کا نقشہ بدلا ہے، دنیا کے حالات لوگوں کے سامنے آئے ہیں، اور وہ تو متفق علیہ تاریخ ہے، جی، اس میں تو کوئی کلام اس نہیں میں ہے، کوئی کلام نہیں کلام نہیں ہے جی۔ وہ سارے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے پیغام دعوت اور آپ کے انقلابی منشور کی وجہ سے دنیا کے اندر تمام غیر اللہ کی پرستش بھی ختم ہو گئی، گویا کہ آتش کدے بجھ گئے۔ جی وہ تمام غیر اللہ کی پوجا جو ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ غیر اللہ کے لائے ہوئے اور بنائے ہوئے نظام وہ ختم ہو گئے، تو گویا کہ یہ ان تمام واقعات کی عملاً تصدیق ہو گئی۔ جی آپ اس کی سند پہ بحث کریں یا نہ کریں، ان واقعات کو ڈسکس کریں یا نہ کریں، لیکن اگر اس پہلو سے ہم دیکھیں تو عملاً ان چیزوں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ جی ہماری جو کہ ان واقعات کی طرف اگر ہم ان کو بطور معجزہ یا اس طرف ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے ایک فضیلت اور کرامت کا اور ایک تکریم کا عنصر تو ہمیں ملتا ہے، جی لیکن اگر ہم اس کے لیے اپنے لیے ایک پیغام ہدایت کے طور پر دیکھیں تو آپ کی بعد والی ساری زندگی ہے جس کے ذریعے سے عملی طور پر وہ سب چیزیں ختم ہوئی ہیں۔ وہ یعنی جو اشارہ تاریخ دانوں نے کیا جی، کہ کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے، تو عملاً وہ محلات کا جو نظام تھا وہ زمین بوس ہو گیا، بالکل بوس، زمین بوس ہوا اور وہ ختم ہو گیا۔ اور وہ جو ایک فرعونیت تھی، لا قانونیت تھی، جی۔ اس کی جگہ پر ایک عدل و انصاف کا نظام قائم ہو گیا۔ اور ہمارے لیے جو اس میں رہنمائی جی۔ ہے وہ یہ ہے کہ ان واقعات کو ڈسکس کرنا چاہے کوئی تو کرے آپ جی۔ کی فضیلت میں، لیکن جی اصل میں جو آپ نے نظام لایا ہے اس کو ڈسکس کیا جائے اور اس کی تنفیذ کی کوشش کی جائے، تاکہ اب جو غیر اللہ کے نظام دنیا میں موجود ہیں ان کو کسی طریقے سے اسی طریقے سے نبی صلی زمین اللہ علیہ بوس وسلم کیا کی جائے۔ سیرت کی روشنی میں ان کو بدلا جائے، جی۔ اس کو بدلا جائے۔ جی ڈاکٹر اسداللہ صاحب، جیسے میں نے ابھی ابتدائی گفتگو میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت سرزمین عرب کا بیشتر حصہ جو ہے وہ کسی دین کے ماننے والا نہیں تھا، وہ کہ اہل کتاب وہاں پر موجود تھے، یہود و نصارہ بھی موجود تھے، اور اسی طرح سے عمومی طور پر بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک خاص دین کے ماننے والے لوگ اس طرح سے موجود نہیں تھے۔ یہ جو الہامی دین موجود تھے ان میں بھی تعریفات ہو چکی تھی، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس وقت کی جو دینی کیفیت تھی، دینی حالت تھی لوگوں کی، اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے کہ کیا تصورات تھے لوگوں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اس وقت ایک تو تھا سرزمین عرب، جی ایک تھا اس سے باہر کی دنیا میں تو ایک فارس کی بادشاہت تھی جہاں پہ آگ کی پوجا ہوتی تھی، اور ایک اس کے علاوہ جو بادشاہت تھی جس پہ اس وقت کی دنیا میں عیسائیت راج کر رہی تھی۔ جی سرزمین عرب میں جو بنیادی چیز تھی، وہ سب سے بڑھیا جو چیز تھی وہ تھی کہ شرک بہت وسیع پیمانے پہ ہو رہا تھا، جی اور اتنے وسیع پیمانے پہ ہو رہا تھا کہ ہر قبیلے نے، ہر قوم نے، ہر علاقے والوں نے اپنے لیے ایک الگ الگ بت بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ کعبے کے اندر
بتوں کی پرستش ہوتی تھی، اور صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر الگ الگ بت رکھے ہوتے تھے، اساف اور نائلہ کے نام سے. اسی طرح حبل، لات، عزا، مختلف بت تھے. اور جو کوئی سنگ تراش تھا تو وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود تراشتا تھا، پھر اسی کی عبادت کرتا تھا. اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اس سے کوئی اچھا پتھر مل جاتا تھا، پچھلے کو پھینک کے دوسری کی عبادت شروع کر دیتے تھے. کبھی کھجور سے بت بنا لیتے تھے، بھوک لگ جاتی تھی تو کبھی اس کی ناک کالی، کبھی اس کا ہاتھ کالیا، یہاں تک کہ کاتے کاتے وہ معبود ہی ختم ہو گیا. تو اتنے وسیع پیمانے پر بتوں کی پرورش ہوتی تھی، اور باوجود یہ کہ وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ وجود نہیں ہے یا اس دنیا کے خالق نہیں ہے، وہ اس کو الہ مانتے تھے، مصیبت کے وقت میں اسی کو پکارتے تھے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں اور قیامت میں یہ ہماری سفارش کریں گے. تو شرک بہت وسیع پیمانے پر تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح کہانت بہت وسیع پیمانے پر تھی. لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں شراکت کی دعویداری قائم کر رکھی تھی، اور تاروں کو دیکھ کر غیب کی خبریں بتاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی سے نکیر کی. اسی طرح یہ بہت زیادہ بدفعلی کیا کرتے تھے. کسی بھی چیز کو دیکھ لیا، صبح جاتے ہوئے کسی ایسے جانور کو دیکھ لیا کہ وہ پسند نہیں آیا تو کہتے تھے کہ آج ہمارا کام نہیں ہونے والا. پرندے کو چھوڑ دیتے تھے، اگر دائیں طرف جاتا تھا تو الگ مطلب لیتے تھے، بائیں طرف جاتا تھا تو الگ مطلب لیتے تھے. اسی طرح جنات کی پرستش بہت زیادہ عام تھی، اور جس وادی میں بھی جاتے تھے تو وہاں کے اس وادی کے بڑے جن کی پناہ مانگتے تھے. تو جنات کے نام پر اسی طرح منتیں، اور بتوں کے نام پر اسی طرح ذبائح کرنا، قربانی کو ذبح کرنا، یہ شرک کا بالکل ایک بہت رواج تھا. اور سوائے گنے چنے چند افراد کے، جیسے اگر زید بن عامر بن نفیل، اسی طرح ورقہ بن نوفل، یہ کچھ انگلیوں پر گنے جا سکتے جو دین حنیف پر، جو بالکل دین ابراہیمی پر تھے. اس کے علاوہ ساری کی ساری سرزمین عرب میں اس وقت بالکل کسی ٹریک سے ہٹے ہوئے تھے. اور جب وہ آخری انتہا کو چھونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یعنی جہالت کس قدر تھی ناظرین. دیکھیے کہ وہ ہم اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں کہ اس وقت علم نہیں تھا، اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں تھی. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر تو آج بھی ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں، ہمارے میڈیا میں بھی کوٹ ہوتے ہیں، وہ سب لوگ اس کو جانتے ہیں کہ اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی کہ جب ہر چیز ہمیں ثابت ہوتی کہیں نہ کہیں سے، اور اللہ کی وحدانیت تو قدم بقدم ہمارے سامنے ثابت ہوتی، پھر بھی اس دور کے اندر اگر انسان جہالت کے اندر چلا جائے اور وہی حرکتیں کرے کہ جو قدیم دور کی جاہلیت کے دور کی تھیں، تو میرے خیال میں اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہیں ہے. اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پڑھا نہیں ہے، آپ کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا کہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے اور ان کے نام پر بچوں کے نام بھی رکھتے، عبد العزا، ہاں جی، عبد اللہ، عبد المنات، اور پھر انہیں کو توڑ پھوڑ بھی دیتے اور پھر نیا بت تراش لیتے. تو یہ حالات تھے دینی طور پر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ رب العالمین نے. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم نے کچھ بات یہ بھی کی کہ جو نظام تھا زندگی کا وہ بھی بالکل درم بھرم تھا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ فارس کے اندر بھی شہنشاہیت تھی، روم کو اگر دیکھیں تو وہاں بھی شہنشاہیت تھی. تو یہ اور عرب کے جو قبائل تھے تو وہاں کا نظام بھی اسی طرح سے تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کو کہہ لیں. تو میں چاہوں گا یہ جو سیاسی صورتحال تھی وہاں کی، اس پر تھوڑی سی آپ گفتگو فرمائیں. جی، جس طرح کی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کے مذہبی حالات تھے، جی، سیاسی حالات اس سے کچھ مختلف نہیں تھے، جی جی، اس سے بھی گئے گزرے تھے. کیونکہ سیاسی طور پر اگر ہم موجودہ زمانے میں تجزیہ کرتے ہیں کسی بھی ریاست کا، کسی بھی ملک کا، تو اس میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ استحکام کتنا ہے اس میں، جی، اس ریاست کے اندر استحکام کتنا ہے. اور دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس میں عدل کتنا ہے. جی، یہ دو بڑی چیزیں ہیں. یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ وقتی طور پر ظلم کے ساتھ ساتھ ریاستیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن استحکام ہوتا ہے. جیسے ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے کسی جگہ پر کہ جابر مسلط ہے کسی جگہ پر، جی، اس نے ڈنڈے کے زور پر استحکام رکھا ہو، لیکن وہ دیر پانی رہتا، وہ دیر پانی ہوتا. جی. اب جو حالات وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تھے، بڑی بڑی ریاستوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جو دو بڑی ریاستیں تھیں اس وقت کی سپر پاور تھیں، وہ تو ظلم کے اوپر مبنی تھی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ بالکل اسی انداز سے جیسے کوئی جمہوری طریقے سے وہ منتخب نہیں ہو کر آئے تھے، کوئی شورائی نظام نہیں تھا، بلکہ بس خاندانی تسلسل چلا آ رہا تھا، اور اس میں جس کو وہ اہل ہے یا نہیں ہے اس کو ذمہ داری دے دی جاتی تھی. جہاں پر یہ بڑی سٹیٹس کے دائرہ کار میں جو خطہ یا جو حصہ نہیں آتا تھا، وہاں پر
مکمل طور پر عدم استحکام تھا. جب آپ کی سیاسی نظام آپ کا مضبوط نہیں ہوتا تو آپ کی لڑائیاں، آپ کے اسٹیٹ کے اندر ہر قسم کی بد نظمی اور بد استحکامی جو ہے وہ نظر آتی ہے. جی. اب اگر روم اور فارس کی بات کو آپ الگ کر دیں تو وہاں پر تو جو سیاسی حالات تھے وہ تو میں نے عرض کر دیا. عرب کے قبائل بھی اسی طرح سے لڑتے جھگڑتے تھے. عرب کے قبائل کی طرف جی بات کیجیے تھوڑی سی، پھر وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے. جی بالکل. عرب کے قبائل کے اندر بھی اسی طریقے سے تھا کہ یعنی کسی قسم کا کوئی شورائی نظم نہیں تھا، بلکہ جو جتنا بہادر، جو جتنا تگڑا ہوتا تھا، بس وہ اس نے اپنے خطے کے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا، بس اب یہ اس کی سٹیٹ بن گئی. اب وہ بھلے وہ چند گھروں پر مشتمل ہو، چند گزوں پر مشتمل ہو، لیکن وہ اس کی سٹیٹ ہے. اس کی سٹیٹ ہے، اور انتقام کی آگ اگر جلتی ہے تو پھر خون خرابہ جاری رہتا ہے. قبیلے کی بنیاد پہ بھی لڑائی ہے. وہ ظاہر ہے آگے آپ کے سوالات آئیں گے اور اس پہ مزید بات ہو جائے گی. جی ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، کہ جب آفتاب رسالت طلوع ہوا اس وقت کے حالات اور وہ جو پس منظر تھا اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں. ابھی ہم نے اس وقت کی جو سیاسی صورتحال تھی اس پہ ڈاکٹر ظہیر صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ کیسے ایک جنگل کا قانون تھا، لڑائی جھگڑے تھے، آپس میں فسادات تھے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات جو تھی کہ جو استحکام ہے ریاست کا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں عملاً ثابت کر کے دکھایا، وہ عدل کی بنیاد پر ہے، ظلم کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. وہ دھونس اور دھاندلی سے، ڈنڈے سے نہیں ہو سکتا. جب عدل قائم ہوگا تو پھر اس معاشرے میں، اس ریاست میں اللہ کی طرف سے استحکام آتا ہے، اور وہ خوشحال ہوتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے. وہ معاشرہ ہو، ملک ہو، سلطنت ہو، وہ آگے بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو کچھ ہم چاہیں گے ڈاکٹر اسداللہ صاحب اس پہ اگر بات کر لیں کہ ساری چیزیں چونکہ آپس میں انٹر لنک ہیں، ملی ہوئی ہیں، کہ اس وقت کی جو معاشرتی صورتحال تھی وہ کس طرح سامنے آتی ہے، اور خاص طور پہ معاشرے کی جو اخلاقیات تھیں اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے. اس میں تو میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب صحابہ کرام نے حبشے کی طرف ہجرت کی اور نجاشی نے ان کو پناہ دی، تو پھر اس کے بعد مشرکین مکہ نے وہاں پہ جا کے ان کو بتانا چاہا کہ یہ لوگ ہمارے باغے ہوئے ہیں تو ان کو واپس کر دیجئے، جس میں حضرت عمرو بن العاص بھی تھے. تو نجاشی نے صحابہ کرام کو بلایا کہ آپ اپنی حالت ذرا بتا دیں. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو خطبہ دیا تھا اور جو بات کہی تھی اس میں اپنی جاہلیت کا کچھ نقشہ کھینچا تھا جی، اور بتایا تھا کہ کننا نعبد الاصنام، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ونأکل المیتہ، اور ہم مردار کھایا کرتے تھے، جی، ونأتی بالفواحش، بدکاریاں کیا کرتے تھے، اور ہم رشتوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، پڑوسیوں کا ہمارے ہاں ان کے حقوق کا کچھ بھی نہیں خیال نہیں تھا، اور ہم میں سے جو مضبوط آدمی ہوتا تھا وہ کمزور آدمی کا حق کہا جایا کرتا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر تبدیلی بھی ذکر کر دی. تو اس چند جملوں میں انہوں نے اپنی ساری معاشرتی اور اخلاقی حالت بتا دی کہ اس وقت کی معاشرتی حالت کیا تھی. جی، خاص طور پہ معاشرتی حالت میں ایک بہت اہم عنصر یہ تھا کہ وہ شراب بہت زیادہ پیا کرتے. جی، شراب یہ ہے سارے گناہوں کی جڑ بھی ہے، اور اتنا زیادہ پیا کرتے تھے کہ صبح کے وقت جو پیا جائے اس کا الگ نام ہے، ناشتے کے وقت پیا جائے اس کا الگ نام ہے، دوپہر والے کا الگ نام ہے، 200 سے زائد تو ان کے نام تھے. اور جب کہا جاتا تھا کہ فلاں تاجر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شراب کا تاجر ہے، اور شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی. اب جب آدمی نشے میں نہیں رہتا تو اس کے بعد اس کی اخلاقی حالت کیا ہوگی جب وہ اپنی ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے. تو اس وجہ سے اسی طرح نکاح کا بھی ایک تصور تو یہ تھا جو ہمارے ہاں ہے. اس کے علاوہ 3-4 تصورات ایسے تھے جو خالص بدکاری اور بدحیائی پر مبنی تھے. عورت کا کیا تصور تھا؟ ان معاشرتی حالت کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک آدمی کی بیٹی ہے، 3 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، اور وہ اس کو زندہ درگور کر دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ میرے ساتھ بعد میں یہ کہے گی، اس کو میں کہاں سے کھلاؤں گا، یہ میرے لیے بدنامی ہے. تو ایک اس طرح ایک انسانی نفس کی جان لے لینا کہ آدمی اتنا شقی القلب ہو جائے کہ صرف چھوٹی بچی بھی نہیں، بعض واقعات
واقعات تو ایسے آئے کہ وہ کافی عمر کی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی ان کو وہ زندہ درگور کیا. باقی خواتین کا معاملہ دیکھیں کہ خواتین کو جیسے میراث تو کیا خواتین خود میراث کا حصہ ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ آپ مجھے میراث میں ملی ہیں, اس لیے اگر وہ اس کی والد کی دوسری بیوی ہوتی تھی اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور کبھی وہ خاتون کو کہہ دیتے تھے کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں. اس کے بعد نہ وہ خود اس سے ازدواجی تعلق ہوتا تھا اور نہ کسی اور کو نکاح کرنے دیتے تھے. تو اسی طرح جو معاشرتی جتنی بھی خرابیاں اس وقت ہو سکتی تھی, چونکہ ایک خدائی قانون تو تھا نہیں, لوگوں کا بنایا ہوا قانون تھا, تو اس وجہ سے یہ ساری خرابیاں, اسی طرح مردار کھانا, باقی لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا, اسی طرح چھوٹے بچوں کا اور کمزور لوگوں کا حق دبا لینا, یہ بہت زیادہ ان کے درمیان عام تھا اور معاشرتی حالت بہت زیادہ ابتری کی طرف مزید جا رہی تھی. جی نہیں, سب سے بڑی جو اخلاقی خرابی کی آپ نے بات کی, بچیوں کو زندہ درگور کر دینا, یعنی یہ تو ایک انسانیت اس پہ کام جاتی ہے اور خود رب کائنات نے اس کے بارے میں کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جب اللہ اس سے پوچھے گا چھوٹی معصوم بچی سے کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا, تو کیا منظر ہوگا اس وقت کہ اللہ ہی اس کا مدعی ہوگا اور اللہ ہی پھر اس کا فیصلہ کرنے والا بھی ہوگا. تو یہ بدترین اخلاقی حالت تھی اور یعنی معاشرہ تو نظری اخلاقیات سے آتا ہے. بالکل. اس میں ایک چیز بس صرف میں ایڈ کر دوں کہ اس وقت پھر قبائلی تعصب اور اپنے قبائلوں پر فخر, قبیلوں پر فخر کرنا, اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا, یہ بھی بہت زیادہ تھا. اور جس قبیلے میں کوئی ایسا نام اور نامی گرامی شخصیت نہیں ہوتی تھی تو اس کے تمام حقوق غصب کر لیے جاتے تھے. تو اسی طرح اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے زیادہ اس چیز پر زور دی کہ قبائلی عصبیت کا آج کے بعد خاتمہ ہو چکا ہے. جی, خون بھا معاف کر دیا, سود کو معاف کر دیا. چلیں یہ سود کا معاملہ تو ذرا معاشی صورتحال کی طرف آتا ہے, تو ڈاکٹر ظہیر صاحب سے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو معیشت ہے کسی بھی معاشرے کی, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ خود جب انہوں نے یاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں ایک چیز حلال و حرام کے بارے میں بھی بتائی. تو معیشت کی تو بنیاد ہی حلال و حرام کے اوپر ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر دیجئے کہ اس وقت کی جو معاشی صورتحال تھی, حلال و حرام کے ساتھ بھی سود اور سود در سود کے حوالے سے بھی, اور اس طرح کا یہ جو ظلم تھا, ایک معاشی جبر جو تھا معاشرے کے اندر, اس پر روشنی ڈالیے. جی بالکل, بہت ہی اہم سوال اس اعتبار سے ہے کہ آج کل کے دور میں بھی اس کا بڑا اس کے ساتھ تعلق ہے اس سوال کا. جی, کہ معاشی حالات اور اس وقت جو دنیا کے اندر ساری جنگیں اور مباحث چھڑی ہوئی ہیں وہ معیشت کی بحث چھڑی ہوئی ہے ہر طرف. جی, کس کی اکانومی مضبوط ہے اور پھر اس اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. جس تناظر میں آپ کا سوال ہے کہ سرزمین عرب یا خاص طور پر اگر مکہ کے لوگوں کی بات کی جائے اور اس خطے کے لوگوں کی بات کی جائے تو ان کی معاشی صورتحال کیا تھی, ان کے معاشی ذرائع کیا تھے. جیسے کہ اب بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر سوائے تجارت کے اور کوئی ذریعہ آمدن اس وقت بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے. اس خطے میں زراعت بھی نہیں ہے اور بھی کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے سوائے تجارت کے. اب تجارت جو ہوتی تھی وہ ان کی سالانہ ان کے وزٹس ہوتے تھے, شام میں جایا کرتے تھے اور مختلف علاقوں میں جا کے سامان لا کر بیچا کرتے تھے. یہ تو ایک ذریعہ آمدن ہے جس کو کہ قرآن نے اور شریعت اسلامیہ نے اور خود سید الکونین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس کو جائز رکھا ہے. جی, احل اللہ البیع وحرم الربا, آپ نے اس کو جائز رکھا. لیکن جو دوسرا حصہ تھا اس کا اور اس کی جو مختلف شکلیں تھیں, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ نکاح کی مختلف شکلیں تھیں, اسی طرح ان کی بیع کی اور خرید و فروخت کی اور تجارت کی ایسی شکلیں تھیں جو کہ انتہائی ناجائز تھی. اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حلال و حرام وہ ظلم پر مبنی تھی. مثال کے طور پر سود کو لے لیتے ہیں. سود میں سب سے بڑا فیکٹر ہے, سب سے بڑا پہلو اور عنصر ہے ظلم کا, وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی بالکل یہی ہو رہا تھا کہ جس آدمی سے نے قرض لے لیا کسی مجبوری میں یا کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں, اس نے اپنی ضرورت کی بنا پر کوئی چیز لے لی ہے, اب اس کا استحصال شروع ہو گیا کیونکہ اس کو نظم ہی ایسا بنایا گیا تھا, ایسی ترتیب بنائی گئی تھی کہ اب وہ کسی وقت بھی اس پوزیشن میں نہیں آئے گا کہ وہ واپس کر سکے. اور یہاں پر ایک درمیان میں ضمنی بات آ گئی ہے, میں ضرور عرض کروں گا. آج کل بھی کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب فریقین اس بات پہ راضی ہو جائیں تو پھر اس میں قباحت کیا ہے. جب آپ کسی بینک سے کسی جگہ سے سود پہ قرض لے رہے ہیں تو اس میں قباحت کیا ہے. تو اس قباحت صرف یہ ہے کہ جب ایک بندے کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ وقتی طور پر مجبوری کی وجہ سے وہ مان رہا ہے, تو دراصل وہ دوسری کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ کسی جسے کہتے ہیں نا ان پیڈ لیبر,
وہ اب جب بھی کسی جگہ پہ جائے گی تو معاشی طور پر وہ استحکام کی طرف چیز نہیں جائے گی, صحیح وہ بات. بد نظمی کی طرف جائے گی. اور اتنی شدت کے ساتھ معاشی طور پر بد انتظامی موجود تھی, اور اس کی سب سے بڑا سبب یہ سود تھا, جی جس کو کہ قرآن نے آ کر اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اور آگے فرماتے ہیں فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اللہ نے اس کو آ کر اعلان جنگ قرار دیا کہ یہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو تم تیار ہو جاؤ, تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار. جی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس درجے کا, اس شدت کے درجے کا گناہ اور ایلیمنٹ ان کے اندر موجود تھا معاشی طور پر, جس کو بعد میں قرآن نے آ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ قرار دیا. اس سے آگے آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ تجارت تو ایک پہلو تھا, لیکن اس تجارت کا اکثر حصہ ناجائز صورتوں پر مبنی تھا, اور اس میں سب سے بڑی صورت سود کی تھی, جس میں ایک غریب کا, ایک نادار آدمی کی ضرورت کا اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر بڑوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور جو آج کل بھی یہی تجارت میں بھی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ تجارت تو جائز چیزوں کی اور جائز امور کے ساتھ اس میں ہوتی ہے, تو جو ناجائز چیزوں کا کاروبار ہے, یعنی جیسے بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ تو جو بالکل جس کو ام الخبائث جس کو کہہ لیجیے, یعنی اس کی تجارت کرنا, جو چیزیں فی نفس ہی حرام جن کو قرار دیا اللہ تعالیٰ نے, ان کی خرید و فروخت کرنا, پھر خرید و فروخت میں وہ ذرائع اختیار کرنا, یعنی اس کے اندر ملاوٹ کر لینا, ٹھیک ہے نا جی, ذخیرہ اندوزی کر لینا, لوگوں کا استحصال کرنا. تو اس قسم کی تجارت کو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تو نفی کی, یعنی اس سے تو سختی سے منع کیا. بالکل, میں اشارہ کر رہا تھا کہ ایک ان کی مثال کے طور پر ایک آج کل بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اس وقت ایک چیز یہ تھی کہ جب کوئی قافلہ تجارت کا آ رہا ہے نا, تو وہاں کے جو آڑتی ہوتے تھے اور وہاں کے مقامی لوگ ہوتے تھے, وہ شہر سے باہر نکل کے جا کر ان سے ڈیل کر لیتے تھے, اور وہاں سے ان سے سستے داموں خرید کے اپنے شہر والوں پہ ظلم کرنے کے لیے میں ایک حدیث کوٹ کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور حدیث ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں, بازاروں میں لکھی ہوئی بھی پڑھتے ہیں, کہ جو امانت دار تاجر ہو, سچا تاجر ہوگا, اس کا حشر اللہ کریم قیامت والے دن انبیاء, صالحین اور صدیقین کے ساتھ کرے گا. ایک مولانا سے میں سن رہا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا اعزاز تاجر کو اس وجہ سے ملا ہے, اس کی سبب میں کہتے ہیں میں نے غور کیا, مجھے یہ سبب ملتا ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے رزاقیت, اس کا مظہر تاجر ہوتا ہے کہ ایک خطے اور ایک علاقے کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں وہ ایک سبب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اللہ نے ان کو رزق پہنچانا ہے, اس بندے کے ذریعے پہنچ رہا ہے. بے شک. تو جب دیکھیں یہ لوگ ہی ظالم بن جائیں, وہاں کا تاجر ظالم ہو گیا تھا, وہ شہر سے نکل کر پہلے جا کر چیز خرید لیتا اور واپس آ کر ادھر بیچتا اور مہنگے داموں بیچتا, اپنے ہی علاقے کے لوگوں پر ظلم کرنا تھا. دیکھیں جو جائز صورتیں تھیں ان کو بھی ناجائز کیا ہوا تھا. جی ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے, اور ہمارے وہ بھائی جو اس وقت تجارت کر رہے ہیں اور بہت اچھا پیشہ ہے, یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا پیشہ ہے, بشرطے کہ ان اصول و ضوابط کے ساتھ ہو. اور پھر یہ حدیث تو اکثر بازاروں میں دکانداروں نے لکھ کے بھی لگائی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ عرض کروں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سنت طریقہ ہے تجارت کا, اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. جہاں یہ حدیث لکھی ہوگی وہیں ساتھ لکھا ہوگا, ایک تو چلے ادھار کے بارے میں تو ہو گیا نا جی, کہ حالانکہ وہ بھی یعنی احسان کا رویہ اسلام کے اندر. دوسری سب سے بڑی بات لکھی ہوگی, خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا, واپس اور تبدیل. وہ ہمارے دکاندار بھائی حاجی بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا, تسبیح بھی گردان رہے ہوں گے. ایک صحابی کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جنہوں نے ایک بہت بڑا اپنا یعنی ہول سیل کا کاروبار چھوڑ کر کے ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کھولی. تو لوگ حیران تھے اس کو کیا ہو گیا. اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں. کافی عرصے کے بعد وہ آئے اور یہ اپنی دکان کرتے رہے, تو صحابہ سے آ کر عرض کیا کہ میں نے جنت کا سودا کر لیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا کہ جو آدمی کسی کو کوئی چیز بیچے گا اور وہ اس کو واپس کرے گا, کر لوٹا دے گا کسی وجہ سے, اور وہ خوش دلی سے اس کو لے لے گا, تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کے یعنی ساتھ جو سلوک کریں گے اور جنت میں جو اس کو محل دیں گے وہ ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا. اور میں نے صرف اس لیے ہول سیل کا کاروبار چھوڑا کہ وہاں کو سودا واپس کرنے آتا نہیں تھا. تو یہ تھا وہ یعنی پھر انقلاب بعد میں, ان تعلیمات کا نتیجہ, اس سیرت کا نتیجہ جو خاتم الانبیاء نے پیش کی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ, چونکہ ابھی ایک وقفہ چھوٹا سا ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ہم جانیں گے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے لیے
ان تمام تر اس خطے کی خرابیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسی کا انتخاب کیا اور پھر آپ کو اسی علاقے کے اسی خطے کے ایک انتہائی معزز قبیلے قریش کے اندر آپ کی ولادت باسات ہوئی. اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سوال میں نے اس سے پہلے ہی ڈاکٹر اسداللہ صاحب سے کر لیا تھا کہ اس تمام تناظر میں جو بھی ہم نے بیان کیا ہے، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے سرزمین عرب اور اس سرزمین کے ایک انتہائی اس وقت کے باوقار قبیلے جس کو آپ کے آنے کے بعد مزید وقار اور عزت ملی، اہل قریش کا انتخاب کیا. اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی؟ اس میں سوال کے دو حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا انتخاب کیوں کیا گیا. جی، تو اس کا جواب قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے قبیلے کے علاوہ کسی اور کی طرف بھیجا گیا تھا اور ان کو وہ قبائلی طاقت حاصل نہیں تھی، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے قبیلے میں بھیجا تاکہ کچھ عصبیت کی وجہ سے بھی لوگ ان کے ساتھ ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مضبوط قبیلے میں بھیجا، اور خود حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، بنو کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں میرا انتخاب کیا جو اس وقت سب سے اعلیٰ خاندان تھا، تاکہ خاندانی اس پر کوئی ہاتھ نہ اٹھا سکے. اور اس وجہ سے کہ یہ کمزور طبقے سے ہے تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا. دوسری بات، بنو اسماعیل کا انتخاب کیا گیا. اس سے پہلے تمام انبیاء کرام بنو اسحاق میں آئے تھے. یہاں پر حضور اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بدلا اور بنو اسماعیل کا انتخاب کیا، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہل آل میں سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا. تیسری بات، سرزمین عرب کا کیوں انتخاب کیا گیا؟ تو اس وقت کی اگر ہم تمام تر معاشرتی خرابیوں کو دیکھیں تو ایک بات ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ سرزمین عرب کی تمام خرابیوں کی وجہ جہالت تھی، اور جہالت کو مٹانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. باقی لوگ تھے وہ علم کے ساتھ برے تھے، جیسے یہود تھے وہ پڑھے لکھے تھے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال، جیسے جب ایک وائٹ بورڈ پر آپ پرماننٹ لکھائی کر دیتے ہیں اس کو مٹانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک اس مارکر کو جس کو مٹایا جا سکتا ہو آسانی سے، اس کو مٹانا آسان ہوتا ہے. تو عرب میں ہی جاہلیت تھی لیکن اس کو مٹانا نسبتاً آسان تھا، اور ان کے اندر ایسے اوصاف موجود تھے کہ جس کی ڈائریکشن غلط تھی. اب شجاعت کتنی اچھی صفت ہے لیکن وہ فارغ تھے، تو وہ وہی شجاعت کا وصف اپنے قبیلے کے لوگوں پر آزماتے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ موڑ دیا اور ان کا دائرہ موڑ دیا، تو وہی شجاعت، کرم، ایثار، جو لوگ دوسرے کے منہ سے نوالا چھینتے تھے وہ پھر ان میں ایثار کا جذبہ پیدا ہو گیا. تو انہی اوصاف کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے ساتھ رخ موڑ دیا، تو پھر انہوں نے تاریخ کا دائرہ موڑ دیا اور تمام دنیا کو مؤثر کر کے رکھ دیا. تو اس میں ایسے اوصاف تھے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں اس بات کے لائق تھے کہ انہی کے اندر نبی کو بھیجا جائے اور ان اوصاف کو جلا دے کر ایک بہترین انسان کی شکل میں، جس کی صحابہ کرام عملی نمونے تھے. اس وجہ سے سرزمین عرب کا انتخاب کیا گیا. جی بہت اچھی آپ نے بات کی، اور یہ بڑی نکتے کی بات آپ نے بتائی ہے کہ ایک آدمی جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے، اس کو سمجھانا آسان ہے. ایک آدمی پڑھا لکھا جاہل ہے، اور آج بھی معاشرے میں یہی ہے، پڑھا لکھا جاہل اڑ جاتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا جن کے اندر بنیادی طور پر ایک چیز موجود تھی، اس کو جلا بخشنی تھی. اور پھر وہ خاندان اس وقت بھی بہت معزز تھا، جیسے میں نے گزارش کی، آپ کے آنے کے بعد تو پھر اس خاندان کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات چھوٹی سی ہم کر لیں جس سے ہم نے آغاز بھی کیا تھا، پرامن انقلاب کا، کہ پھر آپ کی بعثت کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرامن انقلاب کی بنیاد ہی نہیں پڑ گئی، وہ کامیاب ہو گیا، اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے واحد نبی خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی حیات طیبہ میں آپ کا مشن تکمیل پذیر ہوا. اس پہ تھوڑی سی مختصر روشنی ڈال دیجیے. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حیات طیبہ میں ہی عملی شکل میں یہ چیزیں نظر آ گئیں، اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ آپ کا انداز تربیت تھا. جی آپ نے جس انداز سے اپنے شاگردوں کی اور اپنے ساتھیوں کی تربیت کی ہے، اور آپ بے فکر ہو کر پھر دنیا سے جا رہے تھے، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں زمام کار دے کر جا رہے تھے، اور اس کی عملی شکل آپ نے مصلی پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے کر کے ایک دکھا بھی دی، اور وہ یہ تھی کہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آپ زمام کار دے کر جا رہے ہیں
جو کہ ایک غیر اعلانیہ طور پر ایک اعلان بھی تھا کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ذمہ داری ان کے پاس ہوگی. تو وہ تربیت ایسی کر کے گئے ہیں صحابہ کرام کی کہ جس سے کہ اس کے بعد خون ریزی کے بجائے پرامن ہی چیزیں سامنے آئی ہیں اور امن اور سکون کے ساتھ مزید دین پھیلتا گیا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر جتنے خطوں اور جتنے علاقوں تک اسلام گیا، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاروق اعظم، اگر آپ اس کا انالیسز کریں تو آپ کو اس میں ایکسپینشن ہی نظر آتی ہے، توسیع ہی نظر آتی ہے. یعنی آپ کے لائے ہوئے پیغام کو آپ کے شاگردوں نے، آپ کے ساتھیوں نے، جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں، انہوں نے اتنے خوبصورت انداز سے لیا اور ایسے پھیلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی جس طرح عملی تکمیل جو اللہ رب العزت کو مطلوب تھی وہ دنیا میں نظر آئی. دنیا میں نظر آ گئی. سبحان اللہ. ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام جس پہ ہم نے گفتگو کی ہے اور کوشش کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے، آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو حالات تھے دنیا کے، ان پر تھوڑی سی گفتگو کریں. اور میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. کسی ایک پہلو کا، کسی ایک معمولی سے گوشے کا حق ادا نہیں کر سکتے. زندگی تمام ہو جائے گی لیکن میرے آقا کی سیرت نہ بیان ہوگی نہ تحریر ہوگی، وہ ختم نہیں ہو سکتی. اور صاف حمیدہ اتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پیدا فرمایا کہ بعض خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور وہ نظام، یعنی ان حالات میں آپ نے جو تبدیلی کا پیغام لے کر کے آئے اور عملاً اس کو کر کے دکھایا کہ اللہ نے آپ کو مبعوث اس لیے کیا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور آپ نے اپنی زندگی میں اس دین کو، اللہ کے نظام کو نافذ کر دیا، خواہ یہ بات اللہ نے کہا مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اس کی پرواہ نہیں کی. آج ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اسی حصے کو لینا ہے اور اس دین کو عملاً نافذ کرنا بھی امت کی ذمہ داری ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں ڈاکٹر حافظ محمد ظہیر صاحب اور ڈاکٹر اسداللہ صاحب کا شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخری کتاب قرآن مجید اور اپنے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں اسنا اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.